سورہ شمس. سورہ شمس کا تعارف. مقام نزول. سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 15 آیتیں، 54 کلمے اور 247 حروف ہیں. شمس نام رکھنے کی وجہ، سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی. اس مناسبت سے اسے سورہ شمس کہتے ہیں. سورہ شمس سے متعلق احادیث. نمبر 1، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. نمبر 2، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں والشمس وضحاها اور والسماء والطارق کی تلاوت فرمائی. سورہ شمس کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا اور گناہ کرنے سے ڈرانا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، انسانوں کے نفس اور اپنی ذات کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا. نمبر 2، کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، تو اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے. سورہ بلد کے ساتھ مناسبت. سورہ شمس کی اپنے سے ما قبل سورت بلد کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ بلد کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار کو آخرت میں جہنم کی سزا دی جائے گی، اور اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ بعض کفار کو دنیا میں بھی سزا دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ترجمہ، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی سورج کی قسم جبکہ اس کی روشنی ظاہر ہو. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظمت اور معبود ہونے میں اپنی وحدانیت کا اظہار کرنے کے لیے متعدد چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ مخلوق کے عظیم منافع وابستہ ہیں، اور ان میں غور و فکر کر کے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتا ہے. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی چاند کی قسم جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد نکل آئے. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. ترجمہ، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو خوب واضح کر دے، کیونکہ دن سورج کے نور کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال اثر کرنے والے کی قوت اور کمال پر دلالت کرتا ہے، لہذا دن سورج کو ظاہر کر دیتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کر دے یا رات کی تاریکی کو دور کر دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دے اور آسمان کے کنارے ظلمت و تاریکی سے بھر جائیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم کہ جب رات دنیا کو چھپائے. یہاں تک جو 4 چیزیں بیان ہوئیں یہ سب در حقیقت سورج کے 4 اوصاف ہیں، کیونکہ سورج کے وجود سے ہی دن ہوتا ہے اور روشنی خوب واضح ہو جاتی ہے، اور سورج کی غروب ہونے سے ہی رات ہوتی ہے، اور اس کے بعد چاند نکل آتا ہے. اور جو شخص سورج میں تھوڑا سا بھی غور کرے گا اور دل کی آنکھ سے اس کی بناوٹ اور تخلیق وغیرہ کا مشاہدہ کرے گا تو وہ اس کے خالق کی عظمت کو جان لے گا. والسماء وما بناها،
والأرض وما طحاها. ترجمہ، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. والسماء وما بناها. اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے انتہائی بڑا اور نہایت بلند بنایا ہے، اور اسے بنانے والا اللہ تعالی ہے. والأرض وما طحاها. اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پانی پر پھیلایا تاکہ زمین پر موجود جانداروں کے لیے اس پر زندگی گزارنا ممکن ہو. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ترجمہ، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی. ونفس وما سواها. اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جان کی اور اس کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا اور اسے کثیر قوت عطا فرمائی، جیسے بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور فکر، خیال، علم، فہم، سب کچھ عطا فرمایا. پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، اور اچھائی، برائی، نیکی اور گناہ سے اسے باخبر کر دیا، اور نیک و بد کے بارے میں بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے ان آیات ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها پر پہنچتے تو رک جاتے، پھر فرماتے اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یعنی اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. ترجمہ، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا. قد افلح من زکاها. بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں چند چیزوں کی قسمیں ذکر کر کے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا. نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دینا ناکامی کا سبب ہے. اور نفس برائیوں سے اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اور اطاعت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اور ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. لہذا جو شخص حقیقی کامیابی حاصل کرنا اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ ترجمہ، قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جس وقت ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اللہ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کوچے کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ كذبت ثمود بطغواها، قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں کئی قسموں سے اطاعت گزار کی کامیابی اور نافرمان کی ناکامی کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا ہے تاکہ کفار مکہ پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک کر دی گئی، تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو اس وقت جھٹلایا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی قدار بن سالف ان سب کی مرضی سے اونٹنی کی کوچے کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے در پہ ہونے سے بچو اور جو دن اس کے لیے پانی پینے کا مقرر ہے اس دن پانی نہ لو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کوچے کاٹ دی تو ان پر ان کے رب عز و جل نے ان کے اس گناہ کے سبب تباہی ڈال کر اور ان کی بستی کو برابر کر کے سب کو ہلاک کر دیا اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا پیچھا کرنے کا خوف نہیں جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے اور کسی کو اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں۔ ولا يخاف عقباها، اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ عذاب نازل ہونے کے بعد وہ انہیں ایذا پہنچا سکے۔ صدق اللہ العظیم۔